آئیے چلتے ہیں ملتان کی طرف، جہاں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہ اب حالات وہ ہیں کہ لوگ منتظر تھے کہ کوئی لیڈرشپ ان کے سامنے آئے، کوئی پارٹی ان کی قیادت کرے۔ لوگ پارٹیوں کے پیچھے گئے تھے، ماضی میں بہت پیچھے چلے ہیں، لیکن ہر دفعہ انہیں دھوکہ ہوا ہے، اعتبار نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا۔ کبھی لیڈر پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر کبھی پارٹی پر اعتبار کرتے ہیں۔ لیڈر اندر ہو تو پارٹی 10 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ جماعت اسلامی ہے، سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی جماعت اسلامی ہے کہ جب انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تو پوری جماعت اسلامی ایک آواز بن کر سڑکوں پر آئی تھی۔ پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ سزا انہیں منسوخ کرنی پڑی تھی۔ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی کئی مہینے اور کئی بار ہمارے عمرہ جیلوں میں جاتے رہے، گرفتاریاں دیتے رہے، جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، لیکن الحمدللہ ہمارا کوئی کارکن، ہمارا کوئی ذمہ دار اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ قوم کی امیدوں کا مرکز بن رہی ہے۔ ہر گھر میں آپ کو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں، ذمہ داران سے بھی کہتا ہوں کہ قوم کی ان امیدوں کو آپ توڑیں گے نہیں۔ اپنے آرام کے لیے اس جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے، جیلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیے، گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیے۔ اللہ کے راستے میں یہ کام ہے، لوگوں کا حق حاصل کرنا، ظالموں کا مقابلہ کرنا، جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، محروموں کی آواز بننا، مجبوروں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ کار نبوت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ وہ حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے، عدل کے نظام کے لیے جد و جہد کرے۔ اس لیے ہم اپنے اس کام کو محض سیاست اور معروف معنوں میں سیاست نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو ہم سیاست بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے قربانیوں کے لیے بھی تیار ہو جائیے۔ نوجوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں۔ مایوس لوگ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سازش ہے کہ پاکستان کا نوجوان مایوس ہو جائے، کہے کہ اس ملک میں ہمیں نہیں رہنا۔ کیوں نہیں رہنا؟ کیا اس ملک میں پہاڑ نہیں؟ کیا اس میں سمندر نہیں؟ کیا اس میں دریا نہیں؟ کیا اس میں محنت کش نہیں؟ کیا اس میں لہلہاتے کھیت نہیں؟ کیا اس میں معدنیات نہیں؟ کیا سونا اور تانبا نہیں؟ کیا گیس اور تیل نہیں؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم چند لوگوں کی وجہ سے اس ملک سے مایوس ہو جائے؟ نوجوانوں، ان چند لوگوں کو ہم مایوس کر دو، اپنا مستقبل روشن کر لو، ہمت سے کام لو، جذبے سے آگے بڑھو۔ جماعت اسلامی نے تمہارا ہاتھ تھام لیا ہے۔ نوجوانوں تمہیں پڑھائیں گے، تمہیں آگے بڑھائیں گے، تمہیں جد و جہد کا پیکر بنائیں گے، امید کے دیے جلائیں گے، اور انشاءاللہ یہی پاکستان ہوگا جو آگے بڑھے گا۔ اس خطے میں نہیں،